آج 11 اگست ہے۔ پاکستان بننے میں صرف 3 دن باقی ہیں۔ سب ریڈیو کے سامنے منتظر ہیں کہ کب مسلمانوں کے عظیم قائد محمد علی جناح پہلی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ آل انڈیا ریڈیو کے سامنے ڈھیروں سماعتیں منتظر ہیں اور اب خطاب شروع ہوتا ہے۔ خطاب شروع ہوتے ہی مسلمانان ہند خوشیوں سے جھوم اٹھتے ہیں، کیونکہ اب انہیں اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ اب پاکستان ناگزیر ہے، کیونکہ محمد علی جناح یہ تقریر پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے کر رہے ہوتے ہیں۔ محمد علی جناح جن کی قائدانہ صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے انہیں قائد اعظم کا خطاب دیا گیا کہ سامنے نئے ملک کی خوشیوں کی بجائے مسائل کے انبار تھے، قائد اعظم نے بغیر وقت ضائع کیے پہلی قانون ساز اسمبلی کو یہ یاد کروایا کہ وہ کن مشکلات سے گزر کے آئے ہیں اور کس طرح ہم اس اسمبلی کو دنیا کے لیے ایک مثال بنا سکتے ہیں۔ قائد اعظم نے فوراً اسمبلی کے ذمہ پاکستان کا پہلا آئین بنانے کی ذمہ داری عائد کر دی۔ اب وہ معاشرے میں پائی جانے والی ان برائیوں کا ذکر کر رہے تھے جو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں آج تک پائی جاتی ہیں۔ قائد اعظم نے سب سے پہلے کرپشن کے ناسور کو معاشرے سے اکھاڑ پھینکنے کی بات کی۔ آپ نے کہا کہ کرپشن جیسی بیماری جو پوری دنیا میں ہے، لیکن بدقسمتی سے برِ صغیر میں یہ سب سے زیادہ ہے، جس نے کبھی بھی ہمارے ملک ہندوستان کو آگے نہیں بڑھنے دیا۔ اب جب ہم پاکستان بنا رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ جلد از جلد ہم اس ناسور کو اپنے معاشرے سے ختم کریں گے۔ یہ سب باتیں تمام لوگ سن رہے تھے۔ کرپشن کے بعد اب قائد اعظم نے مملکت خداداد کے بنانے کا اصل مقصد بیان کیا۔ قائد اعظم نے کہا کہ آج سے تمام مسلمان جو پٹھان، پنجابی، بنگالی، سندھی اور بلوچی ہیں، آج سے سب ایک پاکستانی بن کر رہیں گے۔ اسی طرح وہ تمام ہندو جو براہمن، راجپوت، دلت، بنگالی، وشنواش یا مدراسی ہیں، وہ بھی آج سے صرف ایک پاکستانی بن کر رہیں گے۔ قائد اعظم نے کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کو مکمل آزادی ہوگی۔ ہر کسی کو آزادی ہوگی کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے مذہب پر عمل کرے۔ ریاست کا کسی مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ سب لوگ آزاد ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے اپنی مسجد، اپنے مندر اور اپنے چرچ جائیں۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ اگر یہ تمام آزادیاں ہندوستان میں بھی میسر ہوتی تو ہم کب سے انگریزوں سے چھٹکارا حاصل کر چکے ہوتے۔ کسی قوت کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی ذات، مذہب یا کسی بھی کمیونٹی کے لوگوں پر اپنی بات مسلط کرے یا ان کو ایذا رسانی پہنچائے۔ ان سب باتوں کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام باتیں جو ہندوستان میں ہوتی تھیں پاکستان میں نہیں ہوں گی۔ پاکستان بنانے کا اصل مقصد ہر شخص کو اس کے مذہب اور عقیدے کے حوالے سے مکمل آزادی دینا تھی، جو ہندوستان میں حاصل نہیں تھی۔ مسلمانوں پر شرپسند ہندوؤں کے تشدد نے مسلمانوں کو اس بات پر مجبور کر دیا تھا کہ وہ اپنے لیے ایک آزاد وطن کا مطالبہ کریں، جہاں انہیں اپنے مذہب اور عقیدے کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہو۔ اب پاکستان بن چکا تھا۔ آل انڈیا ریڈیو اب ریڈیو پاکستان کہلاتا تھا۔ قائد اعظم کی تقریر اب ماضی کا حصہ بن چکی ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، کیا ہمارے معاشرے سے کرپشن ختم ہو چکی؟ کیا یہاں تمام شہری آزاد ہیں؟ کہاں ہے قائد اعظم کا پاکستان؟ کہاں ہے قائد اعظم کا